صلاۃ تسبیح کا طریقہ شافعی مسلک کے مطابق کیا ہے؟ یہ تھا ایک سوال۔ دیکھیے کہ صلاۃ تسبیح کی 4 رکعتیں ہیں۔ پہلے یوں نیت کرے کہ صلاۃ التسبیح کی 2 رکعت سنت نماز پڑھتا ہوں، اللہ تعالی کے واسطے منہ میرا قبلے کے جانب۔ پھر تکبیر تحریمہ کہے اور تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد دعائے افتتاح پڑھے اور دعائے افتتاح کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ تکاثر یعنی الہاکم التکاثر پڑھے۔ پھر رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھے۔ پھر رکوع میں رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، اعتدال میں اعتدال کے ذکر کے بعد 10 مرتبہ، دونوں سجدوں میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، جلسے میں جلسے کی دعا کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ یہاں تک 65 مرتبہ تسبیح ہو گئی۔ پھر سجدے سے اٹھ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھے، اسے جلسے استراحت کہتے ہیں۔ اس میں بھی 10 مرتبہ تسبیح پڑھے۔ یہاں تک مکمل 75 مرتبہ تسبیح ہو گئی۔ اس طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والی تسبیح کو ہر ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھیں۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہی سورہ فاتحہ پڑھے یعنی دعا افتتاح نہ پڑھے اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ والعصر پڑھے۔ پھر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ پھر پچھلی رکعت کے مانند اس دوسری رکعت میں بھی رکوع، اعتدال، سجدے اور 2 سجدوں کے درمیان کے جلسے میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھے۔ پھر قاعدے میں تحیات پڑھنے سے پہلے 10 مرتبہ تسبیح پڑھے، پھر تحیات پڑھے اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے۔ یہاں تک نماز تسبیح کی 2 رکعت ہو گئی اور اس میں 150 مرتبہ تسبیح بھی پڑھی گئی۔ اب اسی طرح مزید 2 رکعتیں پڑھے۔ اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھے۔ تسبیح کی نماز کا دوسرا طریقہ بھی ہے۔ اس دوسرے طریقے میں پہلی اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ اور قرات کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اس صورت میں پہلی رکعت اور تیسری رکعت کے جلسے استراحت میں تسبیح نہیں پڑھی جائے گی، یعنی جلسے استراحت کی تسبیح قیام میں پڑھی جا سکتی ہے۔ کسی رکن میں اگر تسبیح بھول جائے تو اگلے رکن میں اسے پڑھے، یعنی کسی نے اعتدال میں 10 مرتبہ تسبیح نہیں پڑھی تو سجدے کی 10 تسبیح اور اعتدال کی 10 تسبیح، اس طرح 20 تسبیح پڑھے۔ اور اگر قیام میں 15 تسبیح نہیں پڑھی تو رکوع میں رکوع کی 10 تسبیح اور قیام کی 15 تسبیح، اس طرح 25 تسبیح پڑھے۔ لیکن رکوع میں اگر 10 تسبیح پڑھنا بھول جائے تو اعتدال میں اسے نہ پڑھے۔ اسی طرح پہلے سجدے میں 10 تسبیح بھول جائے تو جلسے میں نہ پڑھے، اس لیے کہ اعتدال اور 2 سجدوں کے درمیان کا جلسہ لمبا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اعتدال کے 10 تسبیح پہلے سجدے میں اور جلسے کے 10 تسبیح دوسرے سجدے میں پڑھے۔ ہم نے کہا کہ پہلی رکعت میں سورہ تکاثر، دوسری رکعت میں سورہ والعصر، تیسری رکعت میں سورہ کافرون اور چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھے۔ لیکن
یہ ضروری نہیں ہے، بہتر ہے کہ یہی صورتیں پڑھی جائے. اگر یہ صورتیں یاد نہیں ہے تو کوئی دوسری صورتیں پڑھی جا سکتی ہے. یاد رہے کہ دن میں جب صلاۃ التسبیح ادا کرنا ہے تو بہتر ہے کہ 4 رکعتیں ایک ساتھ پڑھے، یعنی 2 رکعت کے بعد سلام نہیں پھیریں، 4 رکعت مکمل ہونے کے بعد ہی سلام پھیرے. اور صلاۃ التسبیح کو رات کے وقت پڑھیں گے تو 2 رکعت کر کے پڑھیں، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے. یہ بہتر ہے. 4 رکعتوں کو ایک ساتھ ادا کرنا ہے تو اس طرح نیت کرے کہ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت سنت نماز پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے واسطے منہ میرا قبلے کے جانب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم دین سیکھنی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.